مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم بنبیک الرؤوف الرحیم. عزیز طلبہ، عورتوں کے وراثت کے اندر احوال سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہم نے یہ پڑھا کہ بھئی بیویوں ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، فوت ہونے والے کی بیویاں ایک یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد ہے تو پھر ان کو 1/8 ملے گا، یعنی میت کی اگر اولاد ہے، اور اگر میت کی اولاد نہیں تو پھر 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے، میں اس کی ساتھ ساتھ صورت بناتا جاتا ہوں، ذرا غور کرتے جائیں. مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس کی 2 بیوی ہیں اور بیٹی ہے، باپ ہے. چونکہ اولاد موجود ہے بیٹی، اس واسطے بیویوں کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/8. بیٹی کے لیے 1/2. باپ ہے، چونکہ بیٹی موجود ہے، 1/6. فرض و تعصیب، الفرض و تعصیب معاً، یہ جو دوسری حالت ہے کہ باپ کے ساتھ جب بیٹی ہو تو 1/6 اور 7 اسبہ بنتا ہے. اب جفت عدد میں 8 ہے، 8 کو ہم نے 3 سے ضرب دیا تو 24 کا 8واں حصہ اور 24 کا نصف. ٹھیک ہے، اور 24 کا 6واں حصہ. اب ہم نے جمع کیا، 12 اور 3 15 اور 4 19، باقی کتنے بچے؟ 5. پھر باپ لے گیا اسبہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. پھر دیکھیں جی، ایک شخص کی 3 بیوی ہیں. ٹھیک ہے، باپ ہے اور جی چچا ہے. تین بیویاں ہیں، اولاد نہیں ہے تو کتنا ہوگا؟ شاباش، 1/4. باپ جب اولاد نہ ہو تو پھر 1/2. جی 3 حالتیں تھیں نا باپ کی، فرض مطلق، یہ اسباب بنے گا. شاباش. چچا یہ بھی اسبہ ہے، لیکن جب زیادہ اقرب اسبہ موجود ہو تو دوسرا اسبہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اسباب کی باقاعدہ بات آ جائے گی آگے. 4 سے مسئلہ شروع. 4 کا 1 اسے مل گیا، 3 باپ کو مل گئے. آگے جی، بیٹیوں کے 3 حالتیں تھیں. بیٹیوں کی 3، حقیقی بیٹیوں کی. ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے. ٹھیک ہے جی، مثلا باپ، دو اخیافی بھائی، بیوی، بیٹی. باپ ساتھ اولاد کو ہم نے دیکھنا ہے، تو باپ کو کتنا ملے گا؟
1/6. چونکہ بیٹی ہے تو اس واسطے باپ ساتھ اسبا بھی بنے گا. ساتھ بتا دیا کرو ساتھ ہی. 2 خیافی بھائی ہیں لیکن اولاد موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ساکت ہو جائیں گے. شاباش. بیوی کو 1/8 کیوں ملے گا؟ ساتھ اولاد ہے. ٹھیک ہے، میت کی اولاد ہے. بیٹی 1 ہے تو اس کے لیے 1/. اب 8 ہے بڑا عدد جفت کا اور طاق کا عدد بھی ہے، لہذا ہم 8 کو 3 سے مخرج مسئلہ، اسے کہتے ہیں مخرج مسئلہ. مخرج مسئلہ 24 ہوا. 24 کا چھٹا، 24 کا 8واں اور 24 کا نصف جمع کر دیں. کتنے ہو گئے؟ 12 اور 3 15، 15 اور 4 19. باپ 5 اور مزید لے گیا اسبا ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو بیٹی کے لیے نصف آ گیا نا. ایک حالت بیٹی کی ہوگی. آگے جی باری باری آ رہے نا. ہم نے پہلے بیویوں کے 2 حوال بیان کر دیے، اب بیٹیوں کے 3 حوال ہے نا. ایک حالت بیان ہوگی، اب دوسری حالت. باپ، اس کے ساتھ زوج یعنی خامند، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں. جی باپ کو کتنا ملے گا جی؟ 1/6. صرف 1/6 ملے گا یا اور بھی ساتھ بنے گا؟ بیٹیاں ہیں نا تو اس کی وجہ سے اسبا بھی ساتھ بنے. شاباش. زوج کو 1/4. شاباش. اس کی 2 حالتیں تھیں، اولاد نہ ہو تو 1/2 اور اولاد ہو تو 1/. 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ شاباش. ثلثان. اب جفت اور طاق عدد اکٹھے ہو گئے تو جفت کو کس سے ضرور دیں گے؟ 4 تیے. ٹھیک ہے. 12 کا چھٹا کتنا ہوا؟ 6 دونی 2 آئے نا، اور 4 کا 4 دیے. یہ کتنے بنے؟ 8 بنے. یہ 3 دیکھا نا، 3 چوکے 12، اس کو ڈبل کیا. سوری یہ جی 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 3 11 اور 2 بڑھ گئے نا. اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مخرج. جب تنگ پڑ جائے تو پھر زیادتی کرتے ہیں. اس کا بقاعدہ باب ہے لیکن ہم ابھی سے سمجھ رہے ہیں. آگے جی. ساتھ لڑکا آ گیا جی، دادا لے ہے. ساتھ جی زوج آ گیا، ساتھ بیٹی بھی ہے فوت ہونے والے کی اور بیٹا بھی ہے. دادا کو کتنا ملے گا؟ 1/6. اسبا کیوں ہوگا؟ اور بیٹا جب ہے نا تو بیٹا اقرب ہے، اس وجہ سے اسبا نہیں بنتا ہے. 1/. زوج اولاد موجود ہے 1/4. بیٹا بیٹی جفت اور طاق کٹھے ہو گئے. 4 کو 6 2 آگے نا، اور 4 تیے کتنے ہو گئے؟ 5. باقی کتنے بچے؟ 7. 7 اس کو مل گئے. اب 7 ان میں تقسیم ہوں گے. 7 بیٹے، بیٹی کو نصف اور بیٹے کو دگنا ملے گا.
اچھا دگنا ملنے کا ایک طریقہ یہ کر لیں کہ بیٹے کو آپ 2 بیٹیاں بنا لیں، بیٹے کو آپ 2 بیٹیاں بنا لیں، اب یعنی 7 کو آپ 3 پر تقسیم کر دیں، وہ کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے وہ اس پر تقسیم کر دے گا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ بن جائے گا کہ بھئی اس کا 2 بیٹیوں کا جیسا ہوگا وہی بیٹے کو دے دیں گے، یہ آسان طریقہ ہے اس کا۔ چلیں جی آگے، پوتیوں کے 3 حوالے 6 حوالے، 3 تو تقریباً یہی آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، باپ، آگے اقیافی بھائی، بیوی، پوتی، ٹھیک ہے جی۔ باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6، اور ٹھیک ہے۔ اخیافی بھائی، ساکت ہوں گے کس کس کے ساتھ؟ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ اولاد کے ساتھ بھی ساکت ہوں گے، اور پڑھے تھے نا کچھ حوال اخیافی بھائی کے حوال میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جن جن کے ساتھ ساکت ہوتے اس میں یہ تھا وَيَسْقُطُونَ بِالْوَالَدِ وَوَالَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَهْفَلَا وَبِالْأَبِي وَالْجَدِّ بِالْاتِّفَاق، چونکہ باپ موجود ہے اس واسطے۔ اچھا بیوی کو کتنا ملے گا؟ ہاں تو پھر اس صورت میں اس کو 1/4 ملتا ہے۔ ہاں جی، کیوں بولا؟ پوتی اولاد سے باہر ہوتی ہے، ہاں اس واسطے 1/8 ملے گا۔ پوتی 1 ہے، مسئلہ ہمارا یہ تھا، تو کتنا؟ 2 یہ طاق عدد سے ہے، یہ دونوں جفت عدد سے، دونوں میں بڑا عدد کون سا ہے؟ 8 کو کس سے ضرب دی؟ 3 سے۔ 24 کا نصف اور 6 چوکا جمع کر دیں 19، اور اسی طریقے کے مطابق پلس اسبا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گیا؟ چلو مٹا دیں۔ دوسری جی، باپ ہے، پھر اس کے بعد بیوی ہے، اور 2 پوتی ہیں جی۔ باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/، بیوی کو اولاد موجود ہے، پوتیوں کو 2/، اچھا مسئلہ کیسے شروع کریں گے؟ اور ادھر ٹھیک ہے، اگر 1 پوتی ہوتی ہے بیوی کو 1/8 ملا ہے، کیا بیوی کو 1/8 ملا ہے، ہاں، صحیح، پوتی 1 کو پھر ملنا ہے، اولاد 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 آپ نے یہ پڑھا ہے کہ بیویوں کے 2 حوال ہیں، اس میں یہ پڑھا ہے مال والدی و والد الابنی و ان سفلا، پڑھ پوتی بھی آ جائے تب بھی اس کو 1/8 ملے گا۔ اچھا 16 3 19 19 اور 4 کتنے ہو گئے؟ باپ 1 لے جائے گا مزید اسبا ہونے کی وجہ سے۔
آگے جی، تیسری حالت، باپ ہے، بیوی، بیٹی اور ساتھ آ گئی پوتی، ٹھیک ہے. چونکہ اولاد موجود ہے 1/، بیوی کو، بیوی کی 2 ہی حالتیں ہیں، اولاد ہے تو 1/8، نہیں ہے تو 1/4، بیٹی کو، پوتی کو 1/6. یہی میں نے سمجھایا تکملۃ للثلثین. بڑا 8 ہے، 8 کو 3 سے ضرب دی، اس کا نصف 12. اچھا جی، اب جی 12 4 16، 16 3 19، 19 اور 4 ایک وہ مزید لے گیا اسبا ہونے کی وجہ سے. آگے جی حقیقی بیٹیاں 2 آ گئی ہیں. اچھا جی، دادا، بیوی، دادے کو کتنا؟ 1/6 اور 7 اسباب. 7 اسبا. بیوی کو 1/8، 2 بیٹیاں 2/3، اور پوتی ہے 1/6، 2 بیٹیاں 7. ٹھیک ہو گیا. 2 بیٹیاں ہیں تو پوتی ساکت ہو گئی. بڑا عدد 8، 6 4 24، 8 24 اور ٹھیک ہے جی. کتنے ہو گئے؟ 16 3 19، 19 اور 4، اور یہ مزید 1 لے جائے گا اسبا ہونے کی وجہ سے. اب اگلی صورت کہ ان کے ساتھ لڑکا آ جاتا ہے، اس کے درجے میں، اس کے درجے میں، یہ اس کے ساتھ باپ، 2 خیافی بھائی، 2 بیٹیاں، پوتی، پوتا. باپ کو 7، 2 خیافی بھائی، شاباش ساکت. 2 بیٹیاں، 2/3. اب 2/3 جب بیویوں کو مل گیا تو آگے تو نہیں ملنا چاہیے، تو پوتی ساکت ہونی چاہیے، مگر الا یکون بہذائہن غلام او معہن غلام، اس کے برابر میں یا اس کے ساتھ کوئی لڑکا آ جاتا ہے تو یہ بھی اسباب ایسے تو اس کو اسبا بنا دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اسبا جزء میت کا ہوتا ہے، اس وقت یہ اقرب ہوتا ہے اس کی بنسبت. مسئلہ کسے شروع کریں گے؟ دونوں ہی طاق ہے، طاق میں بڑا عدد کون سا ہے؟ 6 کا چھٹا اسے دیا، باقی 4 ادھر آ گیا، 1 یہ لے گیا. طاق میں بڑا کوئی بھی عدد ہو تو اس کو وہی مسئلہ مخرج مسئلہ وہی بنے گا. جفت کے بھی اس طرح اکٹھے ہو جائے نا تو جو بڑا عدد ہوگا وہی مخرج مسئلہ بنے گا، پھر ضربیں نہیں آئیں گے. ضرب اس وقت آتی ہے جب اختلاط ہو، طاق اور جفت اکٹھے ہوں. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ 1 اور یہ 4، یہ کیسے 4 ہے پتہ لگا؟ 3 2 6 اور 2 2 4 دگنا. ہاں، مطلب کہ 6 کا 2/3 وہ 4 ہوتا ہے، یعنی 6 کے ہم نے 3 حصے کیے اور 3 حصے کر کے 2 حصے وہ 4 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے 1 بچا ہوئے دے دیا. یہاں ایک کتاب کے اندر صورت بیان کی گئی ہے. پہلے ایک میں ذرا یہ آخری کر دوں بیان. صورت باپ اور
بیوی پوتی پوتا بیٹا. میت کا پوتی پوتا بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. آپ بتائیں باپ کو کتنا ملے گا؟ 7 کیا بنے گا؟ بیٹا. شاباش. اسبا نہیں بنے گا. بیوی کو 8. پوتی پوتا بیٹا موجود ہو تو پوتی پوتا ساکت ہو جائیں گے. بیٹی کے ہوتے ہوئے اسبا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹے کے ہوتے ہوئے یہ ساکت ہو جائیں گے. اب بیٹے یہ اسبا بن جائے گا. مسئلہ اختلاط ہو گیا نا. 24 8 ہے 6 چوکا 4 3 7. باقی کتنے بچے؟ ٹھیک ہے, باقی 17 بچے. ہاں تو 17 جس طرح ویسے یہ لے گیا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں کتاب والے نے ایک صورت بیان کی ہے کہ مثلا زید ہے اور اس کے آگے 3 بیٹے ہیں. وہ عمر ہے, بکر ہے اور خالد ہے. اس کے تحت وہ صورت لے کر آئے ہیں, لمبی چوڑی صورت بنائی ہے کہ ادھر ایک بیٹا ڈالا ہے اور یعنی یہ اس کا بیٹا ہے اور ساتھ اس کی وہ بیٹی ہے. ادھر بیٹا ڈالا ہے اور پھر اس کی آگے اس کا بیٹا اور پھر اس کی آگے بنت ڈالی. اس کا ابن پھر ابن پھر تیسرے سٹیپ پر جا کر ابن اور ساتھ بیٹی ڈالی. یہ اتنی لمبی چوڑی صورت جو بیان کی گئی وہاں پر, اس سے آگے لمبی کی ہے, میں ذرا یہ یہیں تک رقم آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. زید کی اولاد ہے اور زید کی اولاد میں 3 بیٹے آ رہے, ابن بنت, پھر ادھر ابن ہے, اس کے بنت, اس بنت کے مقابلے میں ابن تو ہیں, بنت کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ادھر بنت ہے, اس کے اوپر بھی ابن ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے بنت ہے. ضابطہ یہ ہے, 2 لفظوں میں ضابطہ سمجھے. ضابطہ یہ ہے کہ بنت کے اوپر اگر لڑکا آ جائے, پوتیوں میں, بیٹیوں کی بات نہیں کر رہے, پوتیوں میں, پوتیوں کے بنت میں نیچے تک جس کے اوپر اگر لڑکا آ جائے, ابن آ جائے, وہ ساکت ہوتا ہے. وہ پوتی وہ پوتی ساکت ہوتی ہے, وہ بنت ساکت ہوتا ہے. جب پوتیوں کی لسٹ میں 3 بیٹوں کی ہوں, 4 بیٹوں کی ہوں, 5 بیٹوں کی پوتیوں ہوں, ان پوتیوں کے درجوں میں بیٹیاں نہ ہوں, بیٹے نہ ہوں, پوتیوں کو وراثت ملنے لگی, ان پوتیوں کے آگے برابر میں لڑکے ہوں تو وہ لڑکے پوتیوں کا اسبا بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی, جس طرح یہ ان کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گی. ٹھیک ہے, لڑکوں کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ نیچے بھی ہوں تو اوپر والی کو اسبا اس کے ساتھ مل کر اسبا بنا دیتی ہیں. یہ نیچے ہے, لڑکا اس سے نیچے آ رہا ہے, یہ اس کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گا. یہ والا لڑکا اس کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گا. لیکن لڑکی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ مل کر اسبا بنے, بلکہ اپنے سے اوپر والے اس کے اوپر ابن ہوگا نا, ابن یعنی پوتا, وہ اس کو ساکت کر دے گا. لڑکا جب پوتوں میں کی لسٹ میں, پڑپوتوں کی لسٹ میں, اکڑ پوتوں کی لسٹ میں جب بیٹی بیٹا, یہ تو ہو گئے کہ لائن پر, پوتیوں کی لسٹ میں نیچے تک, یعنی کوئی یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, خاندان ہو گیا, یہ آخر میں یہ آ کر 5ویں 6 نمبر پر بچے. ان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے
کہ اگر اوپر آ گیا لڑکا، ایک پوتا ایسا جو اوپر ہے اور باقی پڑپوتیاں نیچے آ رہی ہیں، وہ ساری پڑپوتیاں ساکت، ٹھیک ہے، اور اگر پوتی ہے اوپر اور پڑپوتا ہے نیچے، تو وہ پڑپوتا نیچے والا اوپر والی پوتی کو ساتھ ملا کر اسبا بنے گا، وہ نیچے سے اوپر آ کر حصہ لے لے گا۔ جو پوتا ہے نا وہ اوپر والی پوتی کے ساتھ مل کر حصہ لے لے گا، اس کے اندر یہ پاور ہے۔ اور اپنے نیچے اگر پوتا اوپر آ جائے، اپنے نیچے پڑپوتی کو ساکت کر دے گا۔ یہ ہے اصل ضابطہ۔ اس کے لیے اتنی لمبی جو صورت بنائی ہوئی ہے، اس کو دے کر جس طرح وہ ہمارے پاس طلباء پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل 2 لفظ ہم اس کو سمجھیں۔ بیٹے اور بیٹی سے نیچے آ جائے، پوتیوں کے لسٹ میں آ جائے، پوتیوں کے لسٹ میں آ کر آپ یہ 2 لفظ دیکھیں کہ اگر پوتوں میں اگر پوتا اوپر آ گیا تو پوتے نے نیچے والی پوتیوں کو ساکت کر دیا، اگر پوتے کے ساتھ پوتی آ گئی تو اس کے ساتھ وہ اسبا بن جائے گی، ٹھیک۔ لیکن اگر پوتی اوپر آ گئی اور پوتا پڑپوتا نیچے ہوا تو وہ پڑپوتا جو ہے وہ پوتی کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گا، وہ نیچے سے اس کو مال دے دے گا، اس کو مال کھینچ لے گا، اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ وہ اتنی لمبی اس کو بنایا ہوا، یہ اس کا حاصل یہی ہے۔ آگے جی، وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، حقیقی بہنوں کے احوال وہ 5 ہیں۔ النصف للواحدۃ والثلثان لاثنین، اس سیم اسی طرح اگر ایک ہے، حقیقی بہن ایک ہے تو اس کے لیے 1/2، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کے لیے 2/3، اور اگر حقیقی بھائی ساتھ آ جاتا ہے تو وہ اس کو اسوا بنا دے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے ساتھ تقسیم ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اس کی ذرا ساتھ مشق کرتے جائیں، اور ایک اس کی 2 حالتیں اس سے ہٹ کریں۔ یہ مشق کے ساتھ ہی صحیح سمجھ لگے گی۔ اچھا جی، ذرا پچھلی صورتوں کے ساتھ ساتھ کیچ کرتے جائیں۔ بھائی ہے، باپ ہے، زوج ہے، اور بہن ہے۔ بہن جب بھی مطلق لکھا جس کا مراد حقیقی بہن ہوتی ہے۔ ماں شریک بہن یا باپ شریک بہن کے لیے ساتھ لکھنا پڑتا ہے وراثت کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب بھی فتوے کے اندر بات آئے نا ایک بہن چھوڑی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے حقیقی بہن۔ بہن ہے، ایک بہن ہے، اتنا مسئلہ رکھتے ہیں جی۔ باپ کو کتنا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا باپ کو؟ جلدی جلدی بتا دیں۔ اسبا بنے گا، شاباش۔ زوج ہے 1/2، شاباش، طیب نورانی نے بالکل ٹھیک بتایا، 1/2۔ اور بہن ہے، 1 ہے تو 1/، ابھی ہم نے پڑھا حقیقی بہن ہے تو اس کے لیے النصف للواحدہ تھی۔ یہ 1/2 1/2 اکٹھے ہو جائے تو مسئلہ تو نہیں ہوگا، یا گھبراہٹ ہو رہی ہے اس میں؟ یہ بہن ہے نا، حقیقی بہن، اس کے لیے کتنا آیا؟ 1/۔ زوج ہے، اولاد نہیں ہے تو کتنے ہوں گے؟ 1/2۔ باپ ہے وہ اسبا، جو بچے گا لے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس والے سے یہ آگے ایک صورت آ رہی، میں اس کو ساتھ اٹیچ کرنے لگا تھا جی۔ مسئلہ 2 سے پڑھا، ایک یہ لے گیا، ایک یہ لے گیا، کلہم فراغ۔ اسبا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ صورت دیکھ لیں ساتھ، اگر اولاد آ جاتی ہے، باپ ہے، وہی صورت کا آپ کیچ کر لیں کہ اب زوج
جی بہن ساتھ ڈال لیں. لو جی اب دیکھ لیں ساتھ ہی صورت ہی بدل گئی. زوج کو سارا نقشے بدل گئے. یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. ہاں اس کو ذرا مٹاؤ. میں وہ آ رہی ہے چوتھے نمبر پر صورت. چلو مٹا دیا تو پہلے میں ذرا یہ صورت بنا دوں پھر وہ جو چوتھے نمبر پر آ رہی ہے اس کو پھر اٹیچ کرتا ہوں. دو خیافی بھائی کو ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. ہاں جی بہنیں دو ہوں, دو بہنیں اور چلو زوج دو خیافی بہنوں کو کتنا ملے گا؟ دو خیافی بھائی آ گئے. ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے دو 1/3 1/6. 1/6 کم ہے, 1/3 زیادہ ہے. تو ایک سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3. شاباش. دو بہنیں 2/3. زوج چونکہ اولاد نہیں ہے تو 1/2. مسئلہ کس سے شروع ہو گیا؟ 2 کو 3 سے ضرب دی 6 آ گیا. اب جی 2 آگے اولی مسئلہ لگ رہا ہے 4 کمل تو ادھر ہی ہو گیا ہے. اب 6 کا نصف کتنا جمع کرو کتنا آیا؟ اول. اب پتہ چل گیا کہ اول بھی کچھ ہے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب مطلب یہ اس کا ہوگا کہ کل وراثت کے ہمیں 9 حصے کرنے ہیں. ہمارے صاحب جب پوچھا جاتا ہے جناب اس کے کیا ہوتا ہے, یہ اول نکالنے کا مطلب یہ ساری سیٹنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جی کل وراثت کے آپ کتنے حصے کر دیں؟ 9. اب ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے 18 لاکھ چھوڑے ہیں جائیداد میں, تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ 9 پر آ کے 18 لاکھ کو تقسیم کر دیں. اب تو وہ تصحیح آگے جو قانون بیان کریں گے اس کی تو اتنی خیال ضرورت ہی نہیں رہتی جتنا کیلکولیٹر انسان کر دی ہے, فوراً وہ حل کر کے تو وہ جمع کر دیا. تیسری صورت جی, ہاں جی باپ ہے, زوج ہے, بہن بھائی آ گئے جی. بیٹی میں نہیں ڈال رہا, وہ چوتھی ہے. بالکل میں نے لفظ پہلے بولا ہے کہ بھئی جب مطلق بولا جائے اس مراد یہ ہوتے ہیں بہن بھائی. باپ ہے تو اس کے لیے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اس واسطے. زوج ہے تو بہن بھائی. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ آ گئی. یہ ذرا مٹا دو, خالی صرف باپ کا ہی یہ پریشان کرے گا. زوج بہن بھائی ایسے کر دیا, ایسے بہن بھائی کو 1 مل گیا. او مخرج مسئلہ 2 بن گیا, 1 حصہ مل گیا 1 حصہ مل گیا. اسبات کے اندر جا کر نا وہ کچھ چیزیں ادھر میں چھوڑ رہا ہوں, ادھر جا کے پھر دوبارہ ڈسکس کروں گا. جی چوتھی حالت آ گیا. اب وہ بیٹیوں والی بات ہے یہ جی نہیں باپ چھوڑ دیا. 2
آگے بہن بیٹی زوج ڈال دیتے ہیں. بیٹی کا جیسے یہ تو ساکت ہو گئے. بہن کے لیے اب زوج کے لیے پہلے دے دیں 1/, بیٹی آ گئی نا تو 1/4 ہو گیا. اب بہن اور بیٹی کٹھے آ گئے. اب اس کے بارے میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو، یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو عصبہ کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ ان کے ساتھ عصبہ بن جائیں گی. بہن بیٹی کے ساتھ آ کے مل کر بن گئی عصبہ. اور یہ عصبہ جو پہلا آتا ہے نا عصبہ، عصبات نسبیہ، اس کی عصبہ بنفس ہی، عصبہ بغیر ہی، عصبہ مع غیر ہی. جو عصبہ بغیر ہی ہے نا اس میں عصبہ مع غیر ہی، جس میں عورت کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ بہن بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن رہی ہے. اب ایک اسے ملا، مسئلہ 4 شروع ہوا، ایک اسے مل گیا، باقی 3 یہ لے گئے. کیا اب ان میں برابر تقسیم ہوگا، ان میں ذکر مسئلہ ضروری نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اندر وہی 1 صحیح 1/2 پلس 1 صحیح 1/2. پانچویں حالت ہے ساکت ہونے کی، وہ انہوں نے آگے اٹیچ کی ہے اللاتی بہنوں کے ساتھ. اللاتی بہنیں جو ہیں، اللاتی جسے ہم کہتے ہیں باپ شریک بہنیں، تو باپ شریک بہنیں جو ہیں اللاتی بہنیں، وہ ان کا ذکر ہے. اس کی 7 حالتیں ہیں. وہی نصف ہے، 1 ہے تو نصف، 1 سے زیادہ ہے تو 2/3، وہی اسی روٹین سے چل رہے ہیں. ذرا دیکھتے جائیں. اللہ ہاں جی 2 خیافی بہن بھائی کر لیتے ہیں، بہنیں بھی ہیں انہیں کے بھائی یہی حکم. زوج اور اللاتی، ٹھیک ہے جی. 2 خیافی بہنیں بھائی ہیں، 1 سے زیادہ ہوں تو پھر کتنا ہے؟ زوج اولاد نہیں ہے تو 1/2. اللاتی بہن 1 ہو، 1/2. مسئلہ کسے شروع کیا ہم نے؟ اچھا اس کے جہاں زوجہ لے آئیں، زیادہ مناسب رہے گا، کوئی سر منہ پورا بن سکے. اب مسئلہ ہے وہ ٹکر آ گئی نا. 4 3 6 6 اور 3 9 اور 4 9 6 3 9 4 ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم یہیں پر زوج رہنے دیتے، اگر زوج ہوتا پھر کیا ہوتا جی؟ ذہن میں ایک سوال اٹھتا رہتا، 1/2. یہ نیچے والے حصے ذرا مٹا دینا، سر حصے، اور اوپر والا مخرج یہ مٹا دینا. اب ٹکر آ گئی، 2 تیے 6 کا نصف 3 3 6 اور 2 8
ٹھیک ہو گیا. یہ اللاتی بہن ایک ہو تو پھر یہ ہے. یہی بنا لیں آگے کہ زوج ہے اور دو اللاتی بہنیں. زوج کو کتنا جی؟ دو اللاتی بہنیں ہوتی ہے دو کیوں آیا اور 6 کا 2/3. اللہ اکبر. اللہ والثلثان لاثنين فصاعدا عند عدم الاخوات لاب وام. یعنی حقیقی بہن نہ ہو یہ اس وقت ہے. چھٹی حالت ولہن السدس مع الاخت لاب وام فکملۃ للثلثین. دو خیافی بھائی جی آگے ساتھ ہم نے ملانا ہے ایک حقیقی بہن کو، یعنی ایک اللاتی بہن بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہے. اچھا اللاتی بہن کتنی جی؟ اللاتی بہن اور ساتھ اللاتی بہن کا مطلب بڑا کیا ہے؟ باپ شریک بہن. ٹھیک ہے، یہ سارے بھائی بھائی ہو گئے، زوج لگا دیتے ہیں. جیسے کراچی ہوتے بھائی. زوج 1/، اللاتی بہن اور حقیقی بہن. یہ چونکہ ایک ہے تو اس کو مل جائے گا 1/، اور اللاتی بہن کو ملے گا 1/. جس طرح پوتیوں کے اندر کیا تھا کیا ایک بیٹی ایک حقیقی بیٹی کے ساتھ، ہاں پوتی ایک آ جاتی ہے تو اس کو 1/6 تکملۃ للثلثین. ٹھیک ہے، اب ٹکر میں آ گئے 2 کو اور 6 اکٹھے ہو گئے تو 2 تیے 6. ٹھیک ہو گیا. اب جی اور کتنا آگے جی؟ شاباش، گل کو سمجھ لگی. چلو ولا يرثن مع الاختين لاب وام. اچھا جی، زوجہ 2 اللاتی بہنیں 2 حقیقی بہنیں. ہاں جی، زوجہ کو کتنا؟ 2 اللاتی بہنیں حقیقی بہنیں کی 2 ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ 2/3 ساکت ہو جائے گی. 2/3 تو یہ لے گی. اب اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی؟ مسئلہ کس سے شروع کریں گے؟ 4 سے 4 اور 3 اکٹھے ہو گئے تو 4 کو 4 دیے 12، یہ 3 آ گیا. اور یہ ہم نے اس کے حصے کیے 4 × 4 4 × 2 8 4 دیے 12. 3 حصوں میں یہ 12 تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 حصے ہم نے سنبھالے اس میں سے، تو وہ کتنے آئے ہمارے پاس؟ 8 اور 3 8 اور کتنے ہو گئے؟ 11. ایک بچ گیا نا. اصل ایک ہے وہ رد کا قانون، وہ رد کے اندر آ کر بھی وہ اسی طرح دوبارہ پھر اس کی وہ ایک جو ہے نا وہ دوبارہ میں تقسیم ہو جائے گا، اس میں نہیں آئے گا.
والرد علی ذوی الفروض النسبیہ، زوجہ نسبیہ میں نہیں ہے، سببیہ میں سے، اس میں سے دو حقیقی بہنوں کو بھی وہ ایک مل جائے گا رد میں آ کر۔ آگے جی، اسی پوتیوں والی سیم اسی ترتیب پر، زوجہ دو اللاتی بہنیں، دو حقیقی بہنیں، ضابطے مطابق یہ ساکت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ آ گئی دو اللاتی بھائی۔ اب ساتھ دو اللاتی بھائی آ گئے، ایک ہی کافی ہے اگر ایک آ جائے، ایک اللاتی بھائی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یہ کہ یہ اللاتی بھائی صاحب نے اس کو بنا دیا اسبا، یہ اسبا بن گئے۔ اب زوجہ جو ہے اس کو 1/4 مل گیا، حقیقی بہنیں اس کو 2/3، مسئلہ 12 سے 4 تیے اور یہ 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ باقی جو ایک بچہ وہ یہ لے جائیں گے، یہ جو بطور اسبا تھے نا، اللاتی بہنیں اور یہ اللاتی بھائی، یہ ان کے ایک ہی ملے جی۔ آگے جی، فَيَعْصِبُونَ وَالْبَاقِ بَيْنُ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہ ایک جو ہوگا وہ بھی اللاتی جو بھائی ہوگا نا اس کو دگنا ملے گا، اور اللاتی بہنیں جو ہے نا اس کو بھائی سے کم نصف ملے گا۔ وَالسَّادِسَةُ أَن يَسِّرْنَ عَصْبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ لِمَا ذَكَرْنَا، زوجہ دو اللاتی بہنیں آ گئی، دو پوتیاں آ گئیں، زوجہ کو 1/4، یہ بہنیں اور پوتیاں مل کر کیا بنیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ادھر پوتیوں کی جگہ بیٹیاں آ جاتی ہے تب بھی یہ اسبا بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بیٹیاں پوتیوں کے ساتھ یہ اسبا بنے گی، مسئلہ 4 سے شروع ہوگا، ایک یہ لے گا باقی 3 یہ لے گی، برابر کی تقسیم ہو جائے گی۔ اب اس کی آخری صورت ہے کہ حقیقی بیٹیاں، اللاتی بیٹیاں، وہ ساری کی ساری اولاد، بیٹا، آگے پوتا، ان سب کے ساتھ نیچے تک وہ جائیں گی ساکت۔ باپ کے ساتھ بالاتفاق اور دادے کے اندر اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ بار دیکھیں، وبنو الاعیان، اور بنو اعیان اور اللات، کلہم یسقطون بالابن و ابن الابن، سارے کے سارے ساکت ہو جاتے ہیں بیٹے کے ساتھ اور پوتے کے ساتھ، وہ انصاف والا نیچے تک۔ پوتیوں کا ذکر نہیں کیا، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، بھلا کیوں؟ ان کے ساتھ مل کر تو یہ اسبا بنتی ہیں، سمجھیے نا۔ وبالابی، بالاتفاق، اور باپ کے ساتھ یہ بالاتفاق ساکت ہو جاتے ہیں۔ وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک دادے کے ساتھ بھی ساکت ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں دادے کے ساتھ ساکت نہیں ہوگی، لیکن فتویٰ جو ہے وہ اس میں امام صاحب کے قول پر ہے
یعنی باپ اور دادا دونوں کے ساتھ ہی ساکت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور بنو اللات جو ہیں، اللاتی بہنیں جو ہیں، اس کے بارے میں مزید یہ بات ہے کہ وہ حقیقی بھائی آ جائے، حقیقی بھائی آ جائے اس کے ساتھ بھی ساکت ہو جاتی ہیں. وبالأخت لأب وأم، اور حقیقی بہن، حقیقی بالأخت لأب وأم کا مطلب حقیقی بہن، تو اس کے ساتھ بھی ساکت ہو جاتی ہیں. اذا صارت اسبتن، جب وہ اسبہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بھائی آ جائے اس وقت وہ ساکت ہوگی. حقیقی بھائی آ جائے تو اللاتی بہن ساکت ہو جائے گی، لیکن حقیقی بہن کے ساتھ ساکت ایسے نہیں ہوگی. حقیقی بہن کے ساتھ ساکت ہونا ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہے، اذا صارت عصبۃ، جب وہ اسبہ ہو. اسبہ وہ کیسی ہوگی؟ وہ بیٹی کے ساتھ، پوتی کے ساتھ جب وہ اسبہ ہو جائے، جب وہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ اسبہ بن جائے تو پھر اس وقت یہ وہ ساکت کرے گی. حقیقی بہن جب بیٹی پوتی کے ساتھ آ جائے تو اس وقت وہ اللاتی بہن کو، اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہ بھائی کے ساتھ جب اسبہ بنے تو اس وقت ساکت کیوں نہیں کرے گی؟ تو اس وقت بھائی خود اس کو ساکت کر رہا ہوگا، اللاتی بہن کو بھائی اس وقت خود ساکت کر رہا ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ ذرا اس کی صورت بنا لیں پھر آپ دیکھیں. اچھا جی، دو اللاتی بہن، اس کے ساتھ آ گیا بیٹا. دو خیافی بھائی اولاد کی موجودگی کے اندر وہ کیا ہوگا؟ 1/3 ملے گا، 1/6 ملے گا کہ ساکت ہوں گے؟ ساکت. یہ بھی ساکت. بیٹا اسبہ ہے، ساری جائیداد یہ لے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، یہ سارا لے جائے گا. ٹھیک ہے، لگاؤ لگے. پوتے کا بھی یہی ہے. اچھا جی، اب اس کی جگہ زوجہ، پھر اس کے بعد دو اللاتی بہنیں کر لیں، ساتھ آ گیا باپ. ہاں جی، باپ چونکہ اولاد نہیں ہے، زوجہ کو کتنا ملا ہے؟ اولاد نہیں، 1/2. اللاتی بہنیں ہیں، اللاتی بہنیں باپ کی موجودگی میں کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی. اور باپ یہ اسبہ، اس وقت اسبہ مطلق ہے، اسبہ محض. مسئلہ 4 سے شروع ہوا، ایک اسے مل گیا، باقی سارا 3 جو ہے باپ لے گیا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلو، یہی صورت دادے کے بارے میں بھی ہے. اچھا جی، زوج، 2 اللاتی بہنیں. امام صاحب کے نزدیک یہ زوج ہے، اس کے لیے 1/2. دادا ہے، دادے کی وجہ سے اللاتی بہنیں، دادا اسبہ ہو گیا. مسئلہ 2 شروع ہوا، ایک یہ لے گیا، باقی سارا یہ کیا. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ الٹ کیا کرتے ہی کچھ نہیں ہے. اچھا، ایک جو آخری صورت انہوں نے بتائی وہ ذرا دیکھ لیں کہ جو بنو اللات ہیں، بنو اللات، زوج جی، یہ بنو اللات یعنی اللاتی اولاد، وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے 2 اللاتی بہنیں، 2 اللاتی بہنیں، ایک حقیقی بھائی. زوج اولاد نہیں ہے تو 1/4،
دو خیافی بھائی ہیں تو اولاد نہیں ہے، اور کون کون سی اس کو ساکت کرنے والی چیزیں ہیں؟ ہم نے اس کے احوال میں کہیں پڑھا ہے حقیقی بھائی کا لفظ کہ خیافی بھائی جو ہے وہ ساکت ہوتا ہے حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی؟ اس کے حوال میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے اس کے حوال میں یہ پڑھا ہے وَيَسْكُتُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَافَلَا وَبِالْأَبِي وَالْجَدِّ بِالْاتِّفَاقِ، کہیں بھی حقیقی بھائی کا ذکر ہے وہاں پر؟ اس واسطے کتنا ملے گا اس کو؟ 2 ہیں، 1/3، 2 اللاتی بہنیں حقیقی بھائی کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی۔ بھائی جو ہوگا یہ اسبہ ہے، 2 گروپ کٹھے ہو گئے، 2 تیے 6 کا نصف، باقی کتنا بچا؟ 1 یہ بھائی لے گیا۔ سمجھ آ گیا؟ چلو اچھا جی، دو اللاتی بہنیں حقیقی بہن بیٹی، الحمد للہ بکل بات سمجھ آئی جی؟ اب آپ نے پڑھا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بنا دو، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے غور کرنا ہے، زوجہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے کتنا؟ بیٹی موجود، شاباش، تو 1/8 ہو گئے۔ 2 اللاتی بہنیں، اللاتی بہنیں اس کے بارے میں ضابطہ آپ نے پڑھا۔ اب اللاتی بہنیں بیٹیوں کے ساتھ اسبہ بننی چاہیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ طاقت والی بہن موجود ہے، اب یہ اسبہ اس کے ساتھ بننے کے بجائے یہ اسبہ بنے گی اس کے ساتھ، اور ضابطہ یہ ہے کہ حقیقی بہن جب اسبہ بن رہی ہو، یعنی اسبہ مع غیری، تو اس وقت اللاتی بہن جو ہوگی وہ مسئلہ 8 سے شروع ہو گیا، 1 یہ لے جائے گی، باقی 7 یہ لے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلو یہاں پہ اگر بیٹی حقیقی بہن نہ ہوتی، حقیقی بہن نہ ہوتی، ذرا اس کو صرف حقیقی بہن کو مٹاؤ ذرا، اب نیچے سے یہ بھی مٹا دو، یہ بھی مٹا دو، تو پھر یہ اسباب بن جانے تھے اور 7 ان کے ہو جانے۔ لو جی بات سمجھ آ گئی جی؟ اس کے آگے ماں کے حوال شروع ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رقم آگے چونکہ آگے آئے گا نا مسئلہ باقاعدہ تصحیح کا کہ بھی رقم کتنی بنتی ہے، تو اس کے اعتبار سے مشق چلے گی کہ یہ رقم ہے، اس میں تقسیم کتنا۔ اب یہ حصوں کی تقسیم کا احباب کو ذرا سمجھ آتی جائے کہ حصے کی تقسیم کس طرح کرتے ہیں، مخرج مسئلہ کیا بنتا ہے، کس کس کا کیا بنتا ہے، پہلے یہ سمجھ آ جائے۔ اور جی کو سوال پوچھنا ہے تو اس والے سے۔ دعائے خیر کر لیں، آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا و شفاء من کل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔